پیاسے اونٹ اور ریت کے ایک تاجر کی کہانی۔ آئیے سنتے ہیں صحرا کے ایک گرم سفر کی داستان۔ ایک آدمی پرانے کپڑے پہنے ننگے پیر ریت پر چل رہا تھا۔ اس کے اونٹ خشک تھے، چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا اور آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا، پانی۔ اس کے ساتھ ایک اونٹ تھا، مگر یہ کوئی عام اونٹ نہیں تھا۔ یہ اونٹ 2 دن سے پانی کی ایک بوند کو ترس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بجھی ہوئی، ٹانگیں کانپتی اور زبان خشک تھی۔ اونٹ نے ایک بار گردن گھما کر آدمی کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو اور کتنا دور ہے۔ وہ تاجر کوئی عام تاجر نہیں تھا، دور سے کئی شہروں میں جا کر خرید و فروخت کرتا تھا اور اپنے شہر کا قیمتی تاجر مانا جاتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا بورا اٹھا کر رکھا تھا۔ بورے میں 2 سوکھے کھجور کے دانے، تھوڑا سا نمک اور ایک چمچ شہد تھا، مگر سب سے قیمتی چیز اس کے بورے میں ایک نقشہ تھا، ایسا نقشہ جو برسوں پہلے ایک بوڑھے جوگی نے اسے دیا تھا اور کہا تھا ریت کے نیچے ایک کنواں ہے، مگر وہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تاجر کے قدم لڑکھڑانے لگے، اونٹ رک گیا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تب اچانک ریت کے درمیان ایک پرانا سا درخت کا سایہ نظر آیا، بس ایک چھوٹا سا سایہ۔ تاجر وہیں گر گیا، اونٹ بیٹھ گیا۔ اگر یہ آخری سایہ ہے، تاجر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا، تو شاید آخری خواب بھی یہی ہوگا، مگر حقیقت تو ابھی شروع ہونی تھی۔ سورج کی تپش اب سروں کو جلا رہی تھی۔ اونٹ اپنی جگہ بے بس بیٹھا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ تاجر سائے میں لیٹا ہوا تھا، سانس مدھم، مگر اس کی انگلیاں زمین کو کھرچ رہی تھی۔ ریت نرم تھی، گرم تھی، مگر اس کے نیچے سخت تھی۔ نیچے سے جیسے ہی اس کا ہاتھ کسی سخت چیز پر لگا، تاجر نے چونک کر آنکھ کھولی، پھر دوبارہ اس جگہ کو کھرچنا شروع کر دیا اور وہی آواز پائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ تھوڑا سا اور کھودا، ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا حلقہ ظاہر ہوا۔ حلقے کے ساتھ بندھی تھی ایک زنجیر جو ریت کے نیچے کہیں جا رہی تھی۔ تاجر نے زور لگایا، زنجیر ہلی، پھر ایک زوردار جھٹکا سا لگا، ریت نیچے بیٹھ گئی، زمین کانپی اور اونٹ کھڑا ہو گیا۔ ریت کی تہہ سے ایک بڑا سا پتھر ظاہر ہوا، ایک ایسا پتھر جو پہلے چھوٹا تھا، بعد میں ایسے لگنے لگا جیسے کنویں کا ڈھکن ہو، مگر یہ کوئی عام کنواں نہیں تھا۔ اس کے کنارے پر ایک سیاہ تحریر لکھی ہوئی تھی جو دھندلی ہو چکی تھی۔ جسے پیاس سچ میں ہو وہی پانی تک پہنچ سکتا ہے۔ تاجر کانپتے ہاتھوں سے ڈھکن کھولا، نیچے گہرائی اور اندھیرا تھا، کچھ تھا جو ہل رہا تھا، پانی کی آواز یا کچھ اور۔ تاجر نے اونٹ کی طرف دیکھا، اونٹ نے آہستہ سے گردن ہلائی، جیسے کہہ رہا ہو اندر جا اگر ہمت ہے تو۔ تاجر نے گہرا سانس لیا، رسی نکالی اور اندھیرے کنویں میں نیچے اترنا شروع کر دیا۔ ہر قدم کے ساتھ سناٹا بڑھ رہا تھا، مگر دل میں ایک روشنی جاگ رہی تھی۔ پانی کا کنواں یا کوئی پھندا، نجات یا امتحان، اندھیرا یا گہرائی۔ مگر نیچے پہنچتے ہی تاجر کی چیخ نکل گئی۔ کنویں کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تاجر نے کانپتے ہاتھوں سے ایک چمکتا ہوا لوٹا نکالا جس میں ٹھنڈا، شفاف اور زندہ پانی تھا۔ وہاں واقعی پانی تھا۔ اونٹ نے جیسے تیز سانس لی ہو۔ تاجر نے جلدی سے اوپر آ کر لوٹا اونٹ کے منہ کے قریب پہنچایا۔ اونٹ نے بے تابی سے پانی پیا۔ وہ مٹکا بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا، مگر اونٹ نے اپنی پیاس بجھائی اور ہر گھونٹ کے ساتھ جیسے زندگی واپس آئی ہو۔ پھر تاجر نے بھی پانی پیا۔ وہ پہلا گھونٹ جیسے ہی روح کو چھو گیا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے، زندگی لوٹ آئی۔ کچھ دیر بعد دونوں سائے میں بیٹھ کر سیراب ہونے لگے۔ ہوا کچھ ٹھنڈی لگنے لگی تھی اور پھر ریت پر دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا دکھائی دیا، ایک کمزور، پیاسا، بے حال آدمی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے قریب آیا اور زمین پر گر گیا۔ پانی ایک بوند، پانی ایک بوند، یہ کہہ کر وہ تڑپنے لگا۔ تاجر نے لمحہ ضائع کیے بغیر وہ مٹکا اٹھایا، پانی بھرا اور اس کے ہونٹوں پر لگا دیا۔ آدمی ہلکا سا گھونٹ لیا اور پھر آنکھیں کھولی۔ تم نے میری جان بچائی، وہ بولنے لگا۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، پانی صرف پینے کے لیے نہیں، باڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب چند دن بعد تاجر اور اونٹ ایک قریبی شہر پہنچے۔
ریت نگر شہر کا نام تھا، ایک پرانا تجارتی مقام جہاں قافلے آ کر رکتے، مال خریدتے اور آگے روانہ ہو جاتے تھے۔ تاجر نے اپنا پرانا سامان نکالا، خشک کھجوریں، نمک، شہد، اور بازار میں بیٹھ گیا۔ پانی کی بوتلیں، کنویں کا پتہ اور ریت سے ملنے والی خاص خوشبودار مٹی میں بیچنے لگا۔ لوگ جمع ہونے لگے، یہ وہی تاجر ہے جس نے ریت کے بیچ پانی پایا۔ بازار میں اس کا نام گونجنے لگا۔ اس نے خوب کمائی کی، مگر دل میں ایک خلا تھا۔ اونٹ نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو سفر ختم نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد ویسی ریت کا سفر۔ تاجر نے سامان دوبارہ باندھا، اونٹ پر سوار ہوا اور نئے سفر کے لیے روانہ ہو گیا، مگر اس بار اس کے ساتھ وہی پیاسا مسافر بھی تھا جسے وہ بچا چکا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسافر نے پوچھا۔ تاجر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولنے لگا، جہاں پیاس ہو وہاں ہمارا راستہ ہوتا ہے۔ ریت پھر گرم تھی، سورج پھر سخت تھا، مگر اب وہ تنہا نہیں تھا، اب وہ دوسروں کو پانی دینے والے لوگ بن چکے تھے۔ تاجر، اونٹ اور پیاسا مسافر تینوں اب ریت کے سینے پر ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج کی تپش بددستور موجود تھی، مگر اب دل میں عزم تھا، قدموں میں طاقت تھی۔ راستے میں ایک دن ایک سنسان وادی آئی۔ ریت کچھ عجیب لگ رہی تھی، جیسے کسی نے یہاں سے زمین کو بار بار کھودا ہو۔ تاجر نے ہاتھ سے زمین کو چھوا، گرمی کے بجائے مٹی میں نمی محسوس ہوئی۔ یہاں کچھ ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ جو ہی وہ آگے بڑھے، سامنے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ریت میں دھسی ہوئی ایک قدیم بستی، نیم تباہ مکانات، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور درخت جن کی جڑیں سوکھ چکی تھیں۔ اچانک ایک آواز گونجنے لگی، رک جاؤ، کون ہو تم؟ چار لوگ نیزے لیے سامنے آئے، چہرے پر نقاب مگر آنکھوں میں خوف تھا۔ تاجر نے نرمی سے کہا، ہم مسافر ہیں، پانی بانٹتے ہیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا، یہاں پانی بانٹنا جرم ہے، یہاں پانی صرف سونا دے کر ملتا ہے۔ سونا؟ مسافر حیران ہوا۔ ہاں، وہ بولا، ہماری بستی بہت پرانی ہے، یہاں پر ہر بوند کا حساب لیا جاتا ہے، کیونکہ پانی اب صرف امیروں کا حق بن چکا ہے۔ تاجر نے خاموشی سے اپنی پانی کی چھوٹی مشکیزی نکالی۔ اگر میں تمہارے بادشاہ سے بات کرنا چاہوں تو؟ سپاہی نے اسے شک سے دیکھا، پھر بولا، چلو تمہیں دربار لے چلتا ہوں، لیکن خبردار، یہاں رحم کرنے والا کمزور سمجھا جاتا ہے۔ ایک پتھریلا قلعہ جس کے مرکز میں سونے کا فوارہ تھا، مگر اس فوارے سے پانی نہیں، آوازیں نکلتی تھیں۔ تاجر اور اس کے ساتھی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے چہرہ خشک تھا، لباس قیمتی اور آنکھیں بے رنگ۔ اب تاجر اور وہ پیاسا شخص جیسے ہی دربار میں پہنچے، بادشاہ حیران اور غصے میں لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہاں کیوں آئے ہو اور کیا پانی کی قیمت لگا رہے ہو؟ وہ تاجر کہنے لگے، اے بادشاہ، تم نے یہ کیسا فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگوں کو سونے کے بدلے پانی دیا جائے؟ غریب کہاں جائیں گے؟ غریب بیچارے پانی کی بوند کو ترسیں گے۔ اگر ان کے پاس سونا نہ ہوا تو وہ تو مر جائیں گے۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا، ارے جاؤ، اپنا کام کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ تاجر حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور ایک دم فیصلہ کیا اور کہا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے چلتا ہوں جہاں پانی بہت زیادہ مقدار میں ہے، ندیاں بہہ رہی ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ ممکن ہی نہیں، صرف ہمارے پاس ہی پانی ہے، مگر وہ بھی بہت کم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ندیاں ہی ندیاں ہوں؟ تاجر کہنے لگا، اگر میں تمہیں اس جگہ پر لے جاؤں تو کیا تم یہ اپنا فیصلہ رد کر دو گے کہ سونے کی بجائے پانی ملے گا؟ اگر تم یہ رد کر دیتے ہو تو میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں۔ کہنے لگا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں قید کروا دوں گا اور ایسی سزا دوں گا جو تم سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ تاجر کہنے لگا، اگر میری بات جھوٹ ہوئی تو تم میرا سونا رکھ لینا، میرا اونٹ رکھ لینا اور میری قیمتی چیزیں بھی۔ بادشاہ فیصلے پر راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ اب اونٹ، پیاسا شخص اور تاجر اور بادشاہ تینوں سفر میں نکلے، ایک ایسی سنسان جگہ پر جہاں پر مٹی خشک تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بادشاہ غصے ہو گیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو سوکھی مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں۔
تاجر نے کہا آنکھ بند کیجئے بادشاہ سلامت، صرف ایک لمحہ اور دل میں سوچیں، اگر آپ کے بچے پیاسے ہوں، آپ کی قوم پانی کے لیے تڑپ رہی ہو، تو کیا آپ سونا سنبھال لیں گے یا پانی بانٹیں گے؟ بادشاہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور شاید دل کھل رہا تھا۔ تبھی اونٹ نے اچانک زمین کو سونگنا شروع کر دیا، پھر اس نے زور سے ایک جگہ اپنے پاؤں سے رگڑا، ریت اڑی اور نیچے سے ایک نرم گیلی تہ نمودار ہوئی، ایک آواز جیسے مٹی کے نیچے پانی بہہ رہا ہو۔ تاجر نے کہا یہ وہ ندی ہے جو صدیوں پہلے رک گئی تھی، مگر یہ ندی صرف سچے دل سے پکارنے پر بہتی ہے۔ اور پھر معجزہ، تاجر نے اپنی مشکیزی کی آخری بوند زمین پر گرائی اور اس بوند نے نمی والی مٹی کو چھوا اور پانی ابل پڑا، بالکل جیسے صدیوں کا قید ٹوٹ گیا ہو۔ ریت کی زمین پھٹنے لگی اور اس کے نیچے ایک شفاف ندی بہنے لگی۔ بادشاہ ہکا بکا، سپاہی سجدے میں، مسافر کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ بڑبڑا پڑا۔ تاجر نے مسکرا کر کہا جب پانی کو قید کر لیا جائے تو وہ دشمن بن جاتا ہے، لیکن جب اسے بانٹ دیا جائے تو وہ برکت بن جاتا ہے۔ شہر میں پانی سب کو ملا، غریب امیر بچے بزرگ سب کو۔ بادشاہ نے اعلان کیا آج سے پانی سونا نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ تاجر نے اونٹ کی پیٹھ تھپتھپائی اور مسافر سے کہا اب ہمیں اگلے سفر پر روانہ ہونا ہوگا، جہاں اگلی پیاس ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ سکھپور اب بدل چکا تھا، ندی بہتی تھی، لوگ خوشحال تھے اور تاجر کا نام عزت سے لیا جاتا تھا، مگر تاجر کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، جیسے کوئی پرانا دروازہ پھر سے کھلنے لگا ہو۔ وہ رات چپ تھی، اونٹ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، مسافر نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی، تاجر نے دروازہ کھولا اور چونک گیا۔ سامنے ایک نقاب پوش عورت کھڑی تھی، آہستہ ہلکی آواز میں بولی کیا تم وہی ہو جو کبھی سوداگر تھا؟ تاجر خاموش رہا، نگاہیں گم۔ عورت نے نقاب ہٹایا، چاندنی میں اس کا چہرہ روشن تھا، ایک مانوس چہرہ، ایک بھولی ہوئی یاد۔ تاجر کی آواز لرز گئی، ہاں میں وہی ہوں جسے تم نے سالوں پہلے ریت میں چھوڑ دیا تھا، وہ عورت جو تمہارے قافلے میں آخری پیاس کا شکار ہوئی تھی۔ تاجر کا چہرہ زردہ ہو گیا۔ میں نے سوچا تم مر گئی ہو، نہیں میں بچ گئی، اور میں نے برسوں تمہیں تلاش کیا کیونکہ تمہارے پاس کچھ ایسا جو میرا ہے۔ کیا؟ تاجر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عورت نے اپنے گلے سے ایک پرانا تعویذ نکالا جس پر ریت جم چکی تھی۔ یہ تعویذ تم نے مجھے دیا ہے اور اس کے اندر وہ نقشہ چھپا ہوا ہے جو اس صحرا کے اصل خزانے کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، تاجر نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنا پرانا بوسیدہ نقشہ نکالا۔ دیکھو، دونوں نقشے بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کی لائن غائب تھی اور دوسری کی وہی لائن موجود ہے۔ جب دونوں نقشے جوڑے گئے تو ایک نیا راستہ نمودار ہوا۔ تاجر، عورت، اونٹ، مسافر چاروں اب ایک نئے سفر پر روانہ تھے۔ صحرا کے بیچ ریت کا نیا چہرہ، ایک نیا راز، ایک نیا امتحان۔ اب چاروں ایک ایسے سفر پر تھے جس پر نقشہ رکھا گیا تھا۔ اس نقشے کے آخر میں ایک ایسا راز جو ہلا کر رکھ دے۔ جیسے ہی وہ وادی میں پہنچے، وہاں پر حیرانی تھی۔ کالے سیاہ چہرے والے لوگ کھڑے تھے جن کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق۔ وہ حیران تھے اس لڑکی کو دیکھ کر کہ ہم آپ کے ہمیشہ ساتھ تھے۔ لڑکی چونک گئی، وہ تاجر حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب تمہیں ایک ایسی قربانی دینی ہوگی جسے تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ اگر نہ دی تو تمہیں کوئی راز نہیں ملے گا، تمہیں کوئی خزانہ نہیں ملے گا۔ وہ حیران تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ہمارے نام کر دو، تبھی تم راز کو پالو گے، تبھی تم خزانے کو جیت لو گے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں قربان کی، تب ریت ہلنے لگی، زمین کے نیچے سے ایک روشنی پھوٹی، ایک جھیل شفاف، روشن اور زندہ پانی سے بھری ہوئی، اور وہ خزانہ یہی تھا، پانی جو صرف سچ، قربانی اور نیت کے ساتھ ملتا ہے۔ سایہ ایسا ایسا غائب ہو گیا اور اس کی آخری آواز فضا میں گونجی، اب تم آزاد ہو، تم سچے مسافر ہو۔ وادی خاموش کی
झील अब धीरे धीरे बहने लगी थी। सूरज की पहली किरण जब उस पानी पर पड़ी तो लगता था जैसे सोना चमक रहा हो, मगर ये सोना आम नहीं था। ये था वो पानी जिसकी तलाश में ताजिर ने रेत, धूप, काफले और यहाँ तक कि खुद को भी पीछे छोड़ दिया था। ताजिर खामोशी से बैठा। उसके पास वो औरत, मुसाफिर और वफादार ऊंट भी मौजूद था। हमने पानी पिलाया, औरत ने आहिस्ता से कहा। ताजिर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। नहीं, हमने पानी बांटा, यही असल कामयाबी है। हम ये पानी वापस सुखपुर ले जाएंगे और दूसरे शहरों तक, काफलों तक सबको देंगे। औरत बोली, हमें नक्शा दोबारा बनाना होगा ताकि आने वाले मुसाफिर भी यहाँ तक पहुँच सकें। ताजिर ने खामोशी से अपनी थैली खोली। इस बार उसमें सोना नहीं, ना माल, सिर्फ एक खाली कागज, एक कलम। वो ऐसा से लिखने लगा, ये वो जगह है जहाँ इंसान, पानी और सच एक साथ बहते हैं, जहाँ प्यास ख़त्म नहीं होती मगर समझ आ जाती है। ये वादी उनके लिए है जो खुद से सच बोलने का हौसला रखते हैं। ताजिर, औरत और मुसाफिर और ऊंट फिर सुखपुर वापस लौटे। अब वहाँ सिर्फ शहर नहीं आबाद था, वो पानी की बस्ती कहलाता था। ताजिर ने वो झील सबके लिए वक्फ कर दी, ना उस पर कोई ताला, ना कीमत। लोग आते वक्त पानी पी लेते, दुआएं देते। बच्चों ने आहिस्ता से बाबा पानी वाला कहना शुरू कर दिया। उसकी कहानी गलियों में गूंजने लगी। और फिर एक दिन ताजिर वही पुराना लिबास पहना और ऊंट को तैयार किया और खामोशी से शहर के दरवाजे से निकल गया। औरत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ताजिर मुस्कुराकर कहा, जहाँ अगली प्यास हो, जहाँ कोई कुआं दफन हो, जहाँ कोई ख्वाब अभी जागा हो। मुसाफिर ने सर झुकाया, क्या हम भी साथ चलें? ताजिर ने कहा, यह रास्ता अब तुम्हारा है, मेरा सफ़र ख़त्म हुआ, बस एक नया आगाज़ हुआ। रेत का वो सौदागर जो कभी पानी का ताजिर था, अब प्यास बांटने वाला बन चुका था। ना नक्शे, बस उसका नाम जो हर उस दिल में जिंदा रहेगा जिसने कभी सच्चाई के बदले पानी को पाया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।